یہاں پہ پانی کا مسئلہ تھا، اس کے لیے چوری طفیل MNA سے ہم نے واٹر پلانٹ لیا۔ گرلز سکول ہے وہ پرائیویٹ کر دیا گیا، پیف ایک ادارہ ہے اس کو دے دیا گیا۔ وائس آف پنجاب کے ساتھ سردار منور حسین ڈوگر۔ ٹیم وائس آف پنجاب اس وقت موجود ہے نائی والا بنگلہ کے ساتھ 184 نویل میں، جہاں پر بہت بڑی شخصیت محترم محمد اشفاق رنداوا صاحب، جو سیاسی چیئرمین بھی رہ چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور ان کا خاندان بھی سیاست میں گزرا۔ ہم ان سے سوالات کریں گے، ان کے ہم مشکور ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اشفاق بھائی کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ جی، بالکل ٹھیک۔ اشفاق بھائی، آپ سیاست میں الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، ادھر چیئرمین کا، اور سیاست بھی آپ نے کی، آپ اقتدار میں بھی رہے۔ ہمیں وہ بتائیں کہ آپ نے اس گاؤں کے لیے کون کون سے فلاحی کام کروائے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے یوں ہی میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو 184 نویل میں صرف باہر نکلنے کے لیے ایک رستہ تھا۔ میں نے کوشش کی، ساتھی حضرات کو ساتھ ملایا، جو بھی گاؤں کے بڑے لوگ تھے ان کو ساتھ ملا کے دو راستے اور لیے، ان پہ سولنگ اور لگوائے یونین کونسل کی طرف سے، اور وہاں پہ پولیاں دیں، تقریباً 3 بڑی پولیاں اس میں دیں، اور ان رستوں کو فنکشنل کیا۔ اس کے بعد یہاں پہ پانی کا مسئلہ تھا، اس کے لیے چوری طفیل MNA سے ہم نے واٹر پلانٹ لیا، لیکن بدقسمتی کے گاؤں کے لوگوں نے کوآپریشن نہ دی۔ 2 سال تک اس کا بل میں نے اپنی پاکٹ سے پے کیا، اور اس کے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہے وہ بل ہے جو گورنمنٹ پے نہیں کرتی، اس کے بعد اس کے فلٹرز جو ہیں وہ بدلوانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے میمورین کا۔ یوں ہی یہ فلٹر پلانٹ 2.5 سال چل جاتا ہے نا، اس کے بعد اس کی میمورین بدلنی ہوتی ہے، وہ تقریباً لگ بھگ 70,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ یوں ہی ہم نے دیکھا کہ لوگ کوآپریٹو نہیں ہیں، اور گورنمنٹ بھی اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں دے رہی ہے، تو پھر وہ یہ بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے گاؤں کے لیے یہاں پہ ایک گرلز سکول ہے وہ پرائیویٹ کر دیا گیا، پیف ایک ادارہ ہے اس کو دے دیا گیا، اور ہماری کوشش تھی کہ یہ سکول جو کہ پرائمری تھا، پرائمری سکول میں بھی تقریباً یہ علاقے کے سارے سکول جو ہیں ان میں کسی میں کوئی 100 تعداد ہے، کسی میں 150 ہے، لیکن ہمارے پرائمری سکول میں لگ بھگ 250 سے 300 بچی پڑھتی تھی۔ بدقسمتی علاقے کی کہ انہوں نے گاؤں والوں نے کوآپریشن نہ کی، میں نے اپنے تئیں پیف پارٹنر جو سب سے پہلے تھی، وہ جس کو یہ ادارہ دیا گیا 105 نویل کی، وہ لڑکی ہے راجہ رضوان کی بھابی، راجہ عمران کی وائف، ان کو ہم نے جا کے ان سے ملے، ان کی منت سماجت کی کہ آپ اگر اس کو فری ہینڈ دے دیں، اس کو چھوڑ دیں، جو گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ ہے۔ وہ چونکہ وہ بھی ایک سیاسی خاندان ہے اور مسلم لیگ نون سے وہ ریلیٹڈ ہیں، انہوں نے ہماری بات کو مانا، اور اس لڑکی نے وِدڈرا کر دیا، پھر یہ گورنمنٹ کے تحت آ گیا۔ گورنمنٹ پیف کا آخری فیز تھا، کوئی بورے والا سے ایک آدمی اور اس کی وائف کو یہ الاٹ ہوا۔ اس کے بعد ہم لاہور گئے پیف کے دفتر میں، وہاں سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ بھی اس دفعہ چھوڑ دیں، یہ فائنل فیز ہے، تو یہ ایٹومیٹکلی گورنمنٹ ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی کے ہمارے گاؤں کے صاحب احباب لوگ جو بڑے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ کوآپریشن کی۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ تھی کہ وہ آدمی بضد ہو گیا کہ میں نے یہ پارٹنرشپ نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد اس نے سنبھال لیا، آج تک وہ ادارہ پرائیویٹ ہی ہے، اور اس میں جو تعلیم کا معیار ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے۔
دل تو کڑتا ہے جب بھی ایسے حالات کو دیکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے یہ لوگوں کی۔ اب ایک نئی سوچ ہے کہ انشاءاللہ الیکشن ہو چکے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ اس کو دوبارہ سے اگر کوئی ایسا سسٹم بنا کہ یہ گورنمنٹ کے تھرو آ جائے اور یہ مڈل اور اس کے بعد ہائی اور انشاءاللہ ہائر سیکنڈری تک اس کو پہنچانے کی کوشش ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ گاؤں کے باقی احباب بھی لوگ بھی ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں۔ اشفاق صاحب، جب یہ پرائیویٹ ہوا گیا تو آپ اس وقت اقتدار میں تھے یا نہیں؟ ہاں جی، میں اقتدار میں ہی تھا، لیکن چونکہ یہ ایک پیف کا اصول ہے کہ وہ جس ادارے کو دے دیتے ہیں اگر وہ 3 فیز تک اس کو کوئی اڈاپٹ نہ کرے تو وہ ایٹومیٹکلی پھر گورنمنٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے کوآپریشن نہ کی۔ میں نے تو چوہری طفیل صاحب اس وقت ایم این اے تھے، انہوں نے بھی پیپ میں اپنا نمائندہ ہمارے ساتھ لاہور بھیجا۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ یہ اسکول جو ہے یہ گورنمنٹ ہی رہے اور پیپ کے تھرو نہ جائے، لیکن وہ ایک سسٹم تھا کہ جس کو انہوں نے دے دیا اور وہاں پہ الاٹمنٹ کے لیے کوئی پارٹنرشپ کے لیے شخص مل گیا، پھر ان کی مجبوری بن رہی تھی کہ انہوں نے وہ لازمی دینا ہی تھا۔ ہم نے اپنے تئیں بڑی جدوجہد کی اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ہمارا موٹو ہے کہ انشاءاللہ اس کو گورنمنٹ بھی کرنا ہے، اس کو مڈل اور ہائی اور اس کے بعد ہائر سیکنڈری تک۔ اشفاق صاحب، ہمیں یہ پتہ چلا، ہم اس گاؤں میں پہنچے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ تحصیل میں یہ گاؤں ووٹس کے لحاظ سے یہ بڑا ہے اور ٹیکس بھی دیتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو، اس کے باوجود گورنمنٹ آپ لوگوں سے ستیلوں والا سلوک کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ یہ گاؤں کی غفلت ہے، سیاستدانوں کی غفلت ہے، کس کی غفلت ہے؟ اس پہ دھیان کرو۔ ہاں جی، یہ میں تقریباً کوئی 2 دہائیوں سے سیاست کر رہا ہوں اور میرا جو ذہن ہے نا، یہاں کے لوگوں کو سیاسی موٹیویشن نہیں ہے، سیاسی علم نہیں ہے۔ یوں ہی یہ ایک ہوتا ہے سسٹم، سب سے پہلے جو دور آیا 8 سے لے کے 13 تک کا، وہاں پہ جو یہاں پہ ایم پی اور ایم این اے بنا، ہم نے اس سے الٹ لوگوں کو ووٹ دیا اور اس کے بعد دوبارہ جو آیا، اس کے بعد جو ایم پی ایم این اے یہاں کے تھے وہ بھی ہارے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابھی بھی دیکھ لیں کہ گاؤں کے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بن رہی ہے، لیکن ہم نے پھر بھی بازید ہو کے اس ایم این اے کو ووٹ دے دیا جو ہمارے کام نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ آپ میں نام لینا ضروری نہیں سمجھتا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی رہی کہ یہاں پہ صاحب اقتدار ایم پی اور ایم این اے جو تھے وہ گورنمنٹ کے نہیں ہوتے تھے۔ تو اشفاق صاحب، اس وقت رانا ریاض صاحب جو ہیں وہ ایم پی اے پہ الیکشن لڑے تو اس دفعہ وہ ادھر سے جیتے ہیں، تو آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اس گاؤں کا جو سکول ہے اس کو سرکاری کروائیں گے، آپ کا کیس بلکہ اسمبلی میں آپ کی آواز آپ کے گاؤں کی پہنچائیں گے؟ ہاں جی، انشاءاللہ جی مجھے یقین ہے، بلکہ میں نے جب اس گاؤں میں وہ ووٹ لینے کے لیے آئے تو میں نے سب سے پہلے 2 ان کے سامنے شرطیں رکھی۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ ہمارے گاؤں کو جو لنک روڈ کرتا ہے 182 نویل سے 184 نویل کا، یہ اتنا ٹوٹا ہوا اور اس کی حالت خراب تھی نا کہ 82 تک جاتے جاتے کوئی گاڑی پہ جاتا تھا تو وہ لازمی پنکچر ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اس یو سی کے لوگوں نے اس وقت آپ کو ووٹ کرنا ہے اگر آپ ہمارا یہ روڈ ریپیئر کروائیں گے۔ انہوں نے ڈی سی صاحب سے درخواست کی، انہوں نے ہمیں یہ روڈ دے دیا۔ اس کے بعد میں نے سیکنڈلی چونکہ ہماری فیملی ریلیٹڈ ہے ایجوکیشن سے اور میں خود ایجوکیٹڈ پرسن ہوں اور مجھے ایجوکیشن سے بہت زیادہ پیار ہے، اور میرا تو یہی ذہن ہے کہ اس گاؤں کے ادارے جب ایجوکیشن بہتر ہو جائے گی تو لوگ آٹومیٹکلی بہتر ہو جائیں گے۔ نیپولین بوناپارٹ نے جیسے کہ کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں، میں آپ کو پڑھا لکھا اور اچھا معاشرہ دے دوں گا۔ اگر ہماری بچیاں نہیں پڑھیں گی، ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے تو ہم اس گاؤں کو بلکہ اس علاقے کو ترقی دے ہی نہیں سکتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پرانے دور میں ہمیں بزرگ احباب باتیں سنایا کرتے تھے اور ان کی باتوں میں کہانیوں میں ایک الادین کا چراغ کی وہ تشبیہ دیتے تھے۔ وہ الادین کا چراغ ایک شخص کے ہاتھ میں آ جاتا تھا اور وہ رگڑتا تھا، ایک جن حاضر ہو جاتا تھا اور وہ جن کیا تھا، ایک طاقت کا منبع ہوتا تھا۔
وہ اس سے جو بھی کویسچن کرتا تھا جو بھی اور اس کا آنسر جو ہوتا تھا وہ نہ میں نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ جو بھی وہ خواہش کرتا تھا وہ جن پوری کرتا تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اگر وہ جن حاضر کرنا ہے اور وہ اللہ دین کا چراغ جو ہے وہ ہے ہی تعلیم، ایجوکیشن ہے وہ اللہ دین کا چراغ۔ اگر وہ کسی بھی شخص کے پاس ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہمت دے دیتا ہے، اتنا نالج دے دیتا ہے، اتنی عقل دے دیتا ہے کہ وہ اللہ دین کا چراغ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اور کون شخص ہے جو وہ نہیں چاہے گا کہ میری قوم کے جوانوں کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ نہ آئے؟ تو انشاءاللہ سے بھرپور کوشش ہے کہ تعلیم تعلیم تعلیم، بس انشاءاللہ ہر طرح سے کوشش کرنی ہے کہ تعلیم عام کریں۔ میرا یہی ہے کہ ایک تو سب سے پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ مہنگائی پہ کنٹرول کرے اور کسانوں کے لیے کوئی پیکجز لے کے آئے، اور غریب لوگوں کے لیے، مزدور لوگوں کے لیے پیکجز ہونے چاہیے، اور خصوصی طور پہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اداروں کو بہتر کرنا چاہیے۔ ابھی گورنمنٹ اسکولوں میں ٹیچروں کی تعداد بہت کم ہے، پچھلے 5 سالوں میں نہ کوئی اسکولوں میں ٹیچر بھرتی ہوا ہے اور نہ درجہ چہارم کی بھرتی ہوئی ہے۔ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اسکول جو ہیں وہ بنجر ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ اگر کلاس میں ٹیچر نہیں ہوگا تو ایجوکیشن کیسے آئے گی؟ وہ یہ ایجوکیشن کو بہتر کریں، اور خصوصی طور پہ لوگوں کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صاف پانی جو ہے ہر گھر تک اس کی رسائی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک اور بات ہے کہ وہ بجلی کے بل جو ہیں ان کو خصوصی طور پہ جو ہے وہ 100، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ 300 یونٹ معاف کر دیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ 100 تک، 100 یونٹ والا وہ غریب پرسن ہے اس کا لازمی طور پہ 100 یونٹ جو ہے وہ معاف ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے محمد اشفاق صاحب جو سیاسی اور سماجی شخصیت تھے جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ٹیم وائس آف پنجاب اجازت چاہتی ہے ایک نئے سیاستدان سے جلد از جلد مل آئے گی نئے سوالات کے ساتھ۔ ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر۔